نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة رواه مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے. راوی ہیں حدیث پاک کے صحابی ہیں. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن صحابی ہیں. وہ روایت کر رہے ہیں جو عمارہ ابن رویبہ وہ روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے مروان کے بیٹے بشر کو ممبر پر دیکھا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے. ممبر پر وہ دونوں ہاتھ اٹھا رہے. ممبر جس پر میں بیٹھا یہی ہے. وہ باب ہی چل رہا ہے خطبے کا اور نماز کا. وہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ سرکار کو دیکھتے بھی تھے سنتے بھی. بلکہ نماز میں بھی ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ جب حضور سلام پڑھیں پھیریں تو سب سے پہلے وہی حضور کا چہرہ مبارک دیکھا. وہ سن چکے ہیں, بیان کر چکا ہوں, لیکن سب لوگوں کی یادداشت ایسی نہیں ہے جو ہر بات یاد رکھیں. تو حضور کا خطبہ بھی سنتے تھے, چہرہ بھی دیکھتے. اور چہرے کا اتار و چڑھاؤ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بولنے والا جو کچھ بول رہا ہے اس کے اوپر اس چیز کا کتنا اثر ہے. ویسے کسی کے دل کی بات معلوم کرنا یہ اہل دل کا کام ہے, ٹھیک ہے, معلوم کر لیتے ہیں. ہم لوگوں کو تو کچھ معلوم نہیں, لیکن چہرہ دیکھ کے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ یہ بول رہا ہے اس بولنے والے پر اس کا کیا اثر ہے خود. تو حضور جب بولتے تھے تو لگتا تھا کہ پورے اعضاء آپ کی گواہی دے رہے ہیں اس چیز سے. زیادہ طول نہ دے کر کے یہ فقیر آپ کا یہ گیا گزرا آدمی, زمانے کا سب سے گیا گزرا. جب میں کینیا میں 81 میں تھا, میں وہاں تو آغا خان کا رائٹ ہینڈ وہ مسلمان ہوا تھا. بہت سی کتابیں اس نے لکھی تھی. وہ آتا تھا میرے یہاں مجلس میں, محرم کی مجلسیں ہو رہی تھی, اس میں آتا تھا برابر. وہ آتا تھا اور اپنے یہاں بلاتا بھی تھا. بمبئی میں ایسی غلطی کم لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ بلاتا بھی تھا. ایک دن مجھ سے کہنے لگا, وہاں میں 3 مہینہ 1 ہفتہ رہ گیا, بٹ لوگوں نے روک لیا. ایک دن مجھ سے کہنے لگا ایک بات آپ سے کہوں. میں نے کہا کہیے آپ. کہا میں نے یہاں آنے والے بہت سے مقرر آتے جاتے رہتے ہیں, مقررین کا واز سنا, لیکن 3 واز سے زیادہ میں نے کسی کا نہیں سنا. وہ کہہ رہا ہے میں چپ چاپ سن رہا ہوں. ایک دن گیا, وہ بیچارہ کچھ نہیں بول سکا, بولنے والا صرف لفاظیاں کی اس نے, اور زمین آسمان کے قلابے ملائے اور کچھ نہیں کیا. تو میں نے سمجھا کہ آج اس کا موڈ نہیں رہا ہوگا, نہیں بول سکا. ہوتا کبھی نہیں موڈ ہوتا. دوسرے دن پھر سننے گیا, اس دن بھی معاملہ فیکا رہا. تو تیسرے دن اور گیا کہ اب تو 2 دن سن چکا ہوں, شاید اس کا بالکل موڈ ٹھیک ہوا. کہا وہ اسی رہا, تو چھوڑ دیا. کہا کسی کا بھی واز میں نے 3 واز سے زیادہ سنا ہی نہیں. سنتا میں تو چپ چاپ تھا. جب کوئی داستان اپنی کہتا ہے تو میں چپ رہتا ہوں. اور کہا آپ کا 3 واز میں نہیں سن سکا تو آج تک افسوس ہے. وہاں میرا واز روز نہیں ہوتا, تیسرے دن آج کیا تو 1 دن آگا دیتے تھے ریسٹ کے لیے, تاکہ ضرورت مند آئیں اور بیٹھ کے اپنے مسائل پوچھیں. اب تو ممبئی میں بھی سب کھڑے کھڑے مسئلہ حل کیا جاتا ہے. ایسے ایسے نواب صاحبان آتے ہیں بلا لگا کر پوچھا نہیں. سب کچھ سیکھا, انہوں نے کوئی ادب نہیں سیکھا. اور جہاں ادب ہے وہیں ایمان ہے, جہاں بے ادبی ہے وہاں ایمان میں کمزوری ہے. اسی لیے اردو میں بھی ایک مثل مشہور ہے, با ادب با نصیب. بے ادب بے نصیب, اس کے نصیب میں کچھ. اس نے کہا میں نے آپ کا 3 واز نہیں سنا تو اس کا مجھے افسوس ہے.
میں نے کہا آپ کو افسوس نہیں ہونے، اب میں بولا، میں نے کہا اب آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیچے سب مرد بیٹھے رہتے ہیں، اوپر سب عورتیں رہتی ہیں. اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ مردوں کی تعداد زیادہ تھی کہ عورتوں کی. بڑے بڑے ہال میں ہوتا تھا واز، بہت بڑے ہال تھے، عورتیں بھی کچھ نہیں. میں نے کہا ہر عورت کے ہاتھ میں نے ٹیپ دیکھا ہے، برقعے میں آیا اور ٹیپ یہ چلے آتے، مرد ہی سب ٹیپ لے کے آتے سب لگے. تو کیوں نہیں آپ نے سنا؟ یعنی وہ تو ٹیپ پہ ہم نے سن لیا. اب سن رہے ہو؟ اب وہ تو ٹیپ پہ ہم نے سن لیا. پھر میں نے کہا پھر کیوں آپ کو افسوس ہے؟ آپ کی ذہین اور بیدار مغز آدمی کے پاس. ٹیپ پہ میں نے سن لیا، لیکن آپ کی تقریر آڈیو ویڈیو نہیں ہے. وہ آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ نہیں دیکھ سکا. یہ آپ خود اس سے کتنا متاثر ہے دیکھا آپ نے. یہ بہت ذہین اور بیدار مغز آدمی کا. جج کے پاس بھی ایک الگ ڈائری ہوتی ہے کہ بیان تو اس کا ایسا ہے اور یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ کچھ اور کہتا ہے. اس کے پاس ڈائری ہوتی ہے. تو صحابہ کا تو کیا کہنا. جب حضور بیان کرتے تھے تو لگتا تھا کہ حضور ہی زبان ہے، سب گونگے بیٹھے ہیں. بلکہ ایسا لگتا تھا کہ حضور ہی جان ہے، سب بے جان بیٹھے ہیں. بے جانوں کو میں بالکل سن. تو یہاں صحابہ نے چونکہ حضور کو دیکھا تھا کہ خطبہ دیتے وقت آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہاں بہت سارے مقررین اور خطبہ اتنا ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نہ کرسی کی خیریت ہے نہ مائی کی خیریت ہے. کچھ لوگ ایسے اتنا ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں. بس ان کا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ خاص طور خطبہ جمعہ کی بات ہے، یہ الگ بات ہے. ہاں بھی آپ گفتگو کرو، بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مت چلاؤ. تو حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، صحابی ہیں. اب اس خطیب کو دیکھا کہ خطبے میں بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے دونوں. جب ہاتھ اٹھایا تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ تیرے دونوں ہاتھ برے ہوں. یہ کیا کر رہا ہے تو آگے کیوں ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ یعنی ہم نے سنت میں جو دیکھا وہ ہاتھ نہ اٹھنا ہے، اور تو زبردستی ہاتھ اٹھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں بڑا خدا دوست ہوں، خدا رسیدہ ہوں. دیکھ رہے ہو ہاتھ ذرا سے اٹھاتے. چونکہ وہ صحابی ہیں لہٰذا وہ بڑے عہدے والا بھی کچھ نہیں بول سکتا. فوراً اپنی اصلاح کر لی ہوگی اس میں. آئی بات سمجھ، تیرے ہاتھ اچھے نہ ہوں، وہ برائی کو کہتے ہیں. تیرے دونوں ہاتھ برے ہوں، کیا کر رہا ہے؟ یہ ہوا الٹ دیتی ہے کئی ورق. بس ہو گیا چھوٹ. یہ کہہ کر کہ فوراً جو ہے انہوں نے کہتے ہیں بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میں نے دیکھا، میں دیکھنے کی بات کرتا ہوں، راویوں سے سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے دیکھا حضور کو. رائے تو کہہ رہے ہیں میں نے حضور کو دیکھا. کیا دیکھا؟ ما یزید ولا یقول بیدی ہکذا. اس سے زیادہ حضور کچھ نہیں کرتے تھے کہ کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. بس اتنا. کلمے والی انگلی یہی ہے مصبیہ، جس کو پہلے سبابہ کہتے تھے. کبھی اشارہ کر دیتے تھے حضور خطبہ دیتے وقت صرف کلمے کی انگلی سے. کیا ہے علم کی شان. اب تو خود بھی بولتے ہو، مجمع سے کہتے بولو، تم بھی بولو. کیا کہتے ہو؟ کیا یار، کیا تماشا تم نے لگایا ہے، کیا تماشا لگایا ہے تم. اور پھر بولتے تو کہتے ذرا زور سے بولو. پھر زور سے بھی بولتے تو کہتے ذرا اچھل کے، ذرا مچل کے بولو. کیا کیا کرتے ہیں بابا. یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا بابا. یہ اچھل کود کا نام کب سے جو ہے علم ہو گیا. اچھل کود کا نام علم نہیں. بھرا برتن کبھی بولتا نہیں ہے، آواز خالی برتن سے آتی ہے. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. کرتے ہیں تہی مقصنا آپ اپنی جو سر کی خالی ہے صدا دیتا ہے. بھرا برتن کبھی نہیں بولتا. چل میں نے حضور کو دیکھا. بس زیادہ سے زیادہ کبھی کلمے کی انگلی سے حضور اشارہ کر دیتے تھے. اس کو کسی نے روایت کیا؟ امام مسلم نے روایت کیا. اس سے زیادہ نہیں. بہت بڑی ہے علم کی شان، علم دین کی شان بہت بڑی. شباش. ایک حدیث ہو گئی، ایک دوسری بھی سن لیجیے. وان جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال يا عبد الله بن مسعود رواه مسلم. کمال ہے صاحب.
بات وہی خطبے کی چل رہی ہے. اب حضرت جابر بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لاتے تھے جمعہ کے دن, تو ایک دن فرمایا اجلسو قال اجلسو, فرمایا بیٹھ جاؤ. کچھ لوگ کھڑے تھے, کہا بیٹھ جاؤ. کچھ لوگوں کی عادت ہے کھڑے کھڑے سننا چاہتے ہیں, آج بھی عادت ہے کھڑے کھڑے سننا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کھڑے ملے تو ان کو فرمایا, امام کو آرڈر دے, جیسا چاہے آرڈر دے. اور پھر تو وہ امام المرسلین ہے, رسولوں کے امام ہیں, اور میں بیٹھ جاؤ. جب یہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, اس وقت ایک صحابی, جلیل القدر صحابی, بہت فقیہ صحابی, بہت علم والے صحابی, حضور کے بہت چہیتے صحابی, جس کا صحابہ میں دھرم تھا, بہت صحابی تھا. وہ کوئی معمولی کی بات نہیں ہے, ایسے صاحب ان کا دھرم ہم لوگوں میں نہیں, صحابہ کے اندر تھا. وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور ادھر سے آرڈر وائی جیسو, تو جس حال میں تھے وہیں بیٹھے, چوکھٹی کی مسجد. ہمیں تو جب یہ روایت ہم نے پہلے سنی تھی, پھر پڑھی تھی, اب پڑھا رہے ہیں درسگاہ میں بھی, عوام کو بھی, عوام کو عوام کے لائق درس, خواص کو خواص کے لائق درس. تو سنا تھا میں نے کہ جب آپ داخل ہو رہے تھے تو ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر, اسی حالت میں بیٹھ گئے. لیکن یہاں یہ وہ نہیں مجھے مل رہا ہے اس حدیث میں. اور پتہ نہیں بیان کرنے والے نے اسے اپنی طرف سے واز سنتا تھا لوگوں کو, لوگ اپنے واز کو ذرا سا طول دینے کے لیے جانے کیا کیا جوڑتے ہیں, کچھ کم کرتے ہیں, زیادہ مجھے نہیں معلوم. لیکن یہاں وہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ باب مسجد پہ بیٹھ گئے, یہ ہے دروازے مسجد پر بیٹھ گئے, ایک قدم آگے نہیں بڑھے, یہ سچ ہے, اور ایک قدم پیچھے بھی نہیں ٹھیک, چوکھٹ پہ بیٹھ گئے. یہ ہے حضور کے حکم کی تعمیر. اس کو تعمیر کہتے ہیں, اس کو تعمیر کہتے ہیں, اس کو ادب کہتے ہیں. چوکھٹ ہی یہاں تک کہ حضور نے جب دیکھا ترس آ گیا, اسی خطبے کی حالت میں فرمایا, عبداللہ ابن مسعود کو کہا تعال اندر آ جاؤ. وہ خود نہیں آئے, بلائے گئے. بالکل وہ نہیں آئے, بلائے گئے. آنا اور ہے, بلانا اور, تعال آ جاؤ. اے عبداللہ, یہ فرما بداری ہو. اللہ یہ سب کچھ ہمیں آپ کو عطا کرے, یہ ادب دے, یہ محبت دے, یہ راہ دے. اللہ سب کے اوپر دین کی راہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.